بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 31ویں حدیث، دوسرا حصہ، چوتھی فصل۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امر تفویض کرنے کا مطلب، جیسا کہ اس حدیث اور دیگر احادیث میں بھی اس پر دلالت موجود ہے، اس بات کو سمجھ لو۔ تفویض کا ایک مطلب تو وہ ہے جو جبر و تفویض کی بحث میں بیان کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا عالم غیب و مجرد کی انتہائی تخلیق سے عالم خلق و تکوین کی منتہا نہایہ تک کسی بھی امر کو نعوذ باللہ اپنے تصرف قیومی سے معزول کر کے اس امر کو کسی بھی مخلوق کے حوالے کر سکتا ہے، خواہ وہ کامل و تام و روحانی اور صاحب ارادہ و اختیار ہو، یا ایک قدرتی اور شعور و ارادے سے عاری مخلوق، اس طرح کہ وہ مخلوق اس امر میں مستقل تصرف تام رکھے۔ اور اس معنی کے اعتبار سے نہ تو امور تشریعی میں تفویض ممکن ہے، نہ ہی امور تکوینی میں، نہ سیاست عباد اور نہ تعدیب عباد میں کسی کے لیے ممکن ہے، اور یہ تفویض واجب میں مستلزم نقص و امکان ہے اور ممکن ہے باعث نفی احتیاج و امکان ہے۔ اس تفویض کے مقابلے میں جبر ہے، جس کا مطلب تمام مراتب وجود سے آثار خاصہ کا سلب کرنا، ایک دم سے اسباب و مسببات کی نفی کرنا اور وسائط کا ساقط کر دینا ہے۔ یہ جبر بھی مطلقاً باطل اور برہان قوی کے مخالف ہے۔ یہ بھی افعال مکلفین سے مخصوص نہیں، جیسا کہ مشہور ہے، بلکہ اس معنی سے جبر و تفویض کی نفی خدا کی وہ سنت ہے جو تمام مراتب وجود اور مشاہد غیب و شہود میں جاری ہے، لیکن اس کی تخلیق اس کتاب کے دائرے سے خارج ہے۔ اور جو روایات جبر و تفویض کی نفی کرتی ہیں وہ تفویض کے اسی معنی پر محمول ہیں، اور جو روایات تفویض کو ثابت کرتی ہیں، خواہ بعض احکام کی تشریح ہو، جیسے کافی کی وہ روایت جس میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا نے آنکھ اور نفس کی دیت معین فرمائی اور نبیذ اور ہر نشہ شے کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، کیا کوئی چیز یعنی وہی آئے بغیر خود سے حرام کی؟ فرمایا ہاں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون رسول خدا کی اطاعت کرتا ہے اور کون معصیت کرتا ہے۔ یا جیسے نمازوں میں چند رکعتوں کا اضافہ کرنا، ماہ شعبان کے روزوں کا مستحب کرنا، یا ہر ماہ کے 3 دن کے روزوں کا مستحب کرنا، یا اسی طرح مخلوق کے مطلق امور کی تشریح جیسا کہ دیگر روایات میں ہے۔ مثلا کافی کی روایت میں زرارہ فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، خدا نے اپنے نبی کے سپرد اپنی مخلوق کے امور کر دیے تاکہ ان کی اطاعت کو دیکھے، پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی، جس کا رسول حکم دیں اس کو بجا لاؤ، جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ، اور دیگر روایات جو اسی مضمون کے قریب ہیں اور وہ دوسرے معنی پر معمول ہیں۔ علماء اعلام نے اس سلسلے میں چند وجوہ اور چند محامل کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے جس کو محدث خبیر علامہ مجلسی رحمہ نے سقۃ الاسلام الکلینی اور اکثر محدثین سے نقل فرمایا ہے، اور خود نے بھی اس کو اپنا مختار قرار دیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ خداوند عالم نے رسول اکرم کو اس طرح مکمل کرنے کے بعد کہ حضرت کسی ایسی چیز کو اختیار نہ کریں جو حق و ثواب کے موافق نہ ہو، اور اسی طرح حضرت کے دل میں کوئی ایسی چیز خطور نہ کرے جو مرضی خدا کے مخالف ہو، بعض امور کی تعیین تفویض فرمائی، مثلا واجب نمازوں کی رکعتوں میں اضافہ کرنا، نماز و روزہ میں نوافل کا معین کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تفویض بارگاہ اقدس الہی میں حضور کی کرامت و شرف کے اظہار کے لیے ہے، اور حضرت کی اصل تعین اور ان کا اختیار وحی و الہام کے علاوہ کسی اور طریقے سے نہیں ہے۔ پھر جب حضرت کسی چیز کو اختیار کر لیتے ہیں تو وحی کے ذریعے اس کی تاکید ہو جاتی ہے۔ علامہ مجلسی نے اسی وجہ کے قریب کچھ دوسری وجوہ بھی شمار کی ہیں، مثلا امر سیاست و تعلیم و تعدیب مخلوق حضرت کو تفویض کی گئی، یا بیان احکام اور اس کا اظہار بھی حضور اکرم کو تفویض کیا گیا، یا مصالح اوقات کے پیش نظر اس کا عدم اظہار، مثلا تقیہ کا وقت رسول اور ائمہ کے لیے تفویض کیا گیا۔ لیکن ان بزرگوں نے جو وجوہ و اسباب بیان کیے ہیں ان میں سے کسی میں بھی بطور ضابطۂ برہانیہ
تفویض امر کی ایسی کمیت بیان نہیں کی گئی ہے جو اصول حق سے منافات نہ رکھتی ہو۔ اسی طرح تفویض جائز اور تفویض محال میں کوئی فرق نہیں بیان کیا گیا ہے، بلکہ علماء کے کلمات سے، خصوصاً علامہ مجلسی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایجاد و تخلیق اور موت و خاتمے اور رزق و احیاء کے متعلق امر خدا کے علاوہ کسی اور کے ہاتھوں انجام پائے تو یہ تفویض ہے اور اس کا قائل کافر ہے، اور کوئی بھی صاحب عقل اس کے کفر میں شک نہیں کرے گا۔ ان حضرات علماء نے کرامات و معجزات کو مطلقاً از قبیل استجابت دعا قرار دیتے ہوئے ان امور کا فاعل خدا کو قرار دیا ہے۔ البتہ تفویض تعلیم و تربیت خلق، انفال و خمس کا دینا یا نہ دینا، بعض احکام کا بتانا، اس کو صحیح اور جائز قرار دیا ہے، لیکن یہ بحث ان مباحث میں سے ہے جس کے سلسلے میں تنقیح کم ہوئی ہے، کہ جائے کہ کسی میزان صحیح کے تحت بحث کی گئی ہو، شاید مطلب کہ ایک گوشے کو لے کر اس سے بحث کی گئی ہے۔ مصنف بھی اپنے دست کوتاہ اور قلت استعداد و اطلاع و کاغذ پارا و شکستہ قلم کے ساتھ اس وادی حیرت انگیز میں از روئے مقدمات قدم نہیں رکھ سکتا، لیکن ایک اجمالی اشارہ بطور نتیجہ برہان کرنے پر مجبور ہوں، اور اظہار حق کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ تفویض کے معنی کی طرف اشارہ۔ یہ جان لینا چاہیے کہ تفویض محال کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے اور بندے کے ارادے کو مستقل اور اس کی تاثیر قدرت کو تسلیم کر لیں۔ اس سلسلے میں چھوٹے اور بڑے امور میں کسی فرق کے قائل نہ ہوں۔ اس لیے زندہ کرنا، موت عطا کرنا، پیدا کرنا، کسی شے کو معدوم کر دینا، ایک عنصر کو دوسرے عنصر میں بدل دینا، یہ سب چیزیں تفویض نہیں ہے، اور تنگ کے پتے کو حرکت دینا بھی تفویض نہیں ہے، چاہے ملک مقرب یا نبی مرسل کے لیے ہو۔ عقول مجردہ اور ساکنین جبروت اعلیٰ سے لے کر حیولائے اولا تک اسی طرح ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ خدا کے ارادہ کاملہ کا تابع فرمان ہے، کسی بھی امر میں وہ کسی طرح کا اختیار نہیں رکھتا، سب کے سب اپنے وجود اور کمال وجود میں، حرکات و سکنات میں ارادہ و قدرت، بلکہ تمام شعون میں محتاج و فقیر، بلکہ فقر محض اور محض فقر ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ خدا کی قیومیت اور بندوں کے احتیاج اور ارادہ الہی کے ظہور و نفوذ اور امور عظیمہ و صغیرہ کے درمیان جاری ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چنانچہ ہم جیسے ضعیف و ناتواں خدا کے بندے جس طرح چھوٹے موٹے اعمال پر قادر ہیں، مثلا حرکت و سکون اور دیگر افعال، اسی طرح اس کے خاص بندے اور ملائقہ مجردہ بڑے بڑے افعال پر قادر ہیں، جیسے زندگی عطا کرنا، موت اور رزق دینا، ایجاد و تخلیق اور فنا و عدم میں مبتلا کر دینا۔ استجابت دعا کی طرح نہیں ہے، اور جناب اسرافیل کا زندگی پر موکل ہونا استجابت دعوت کی مانند نہیں ہے، اور تفویض باطل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ولی کامل اور طاقتور اور پاکیزہ نفس والا جیسے انبیاء اور اولیاء موت و حیات اور تخلیق و فنا پر خدا کی دی ہوئی قدرت کی بنا پر قادر ہوں تو یہ تفویض محال نہیں ہے، اور نہ اس کو باطل شمار کرنا چاہیے۔ اسی طرح بندوں کے امور کو کسی ایسی کامل روحانیت کے سپرد کر دینا جس کی مشیت خدا کی مشیت میں فنا ہو، جس کا ارادہ الہی کا سایہ ہو، جس کا ارادہ عین ارادہ خدا ہو، جس کی ہر حرکت نظام اصلاح کے مطابق ہو، خواہ وہ تخلیق و ایجاد سے متعلق ہو، خواہ تشریع و تربیت سے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ حق ہے، اور یہ در حقیقت تفویض بھی نہیں ہے، جیسا کہ اس مطلب کی طرف اشارہ ابن سنان کی حدیث میں ہے جو اس کے بعد والی فصل میں ذکر کی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے معنی کے اعتبار سے تفویض کسی امر میں جائز نہیں ہے اور مضبوط ترین دلیلوں کے خلاف ہے۔ دوسرے معنی کے اعتبار سے تمام امور میں جائز ہے، بلکہ نظام بغیر اسباب و مسببات کی ترتیب کے درست ہی نہ ہوگا۔ خدا نہیں چاہتا کہ تمام امور اپنے اسباب کے بغیر انجام پائیں۔ یہ تمام مطالب جو اجمالاً ذکر کیے گئے برہانی ہیں، اور صحیح برہانی میزان اور ذوق و مشرب عرفانی اور سمعی شواہد کے مطابق ہیں۔ واللہ الحادی۔ 5ویں فصل، مقامات ائمہ علیہ السلام۔ اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کے لیے سیر معنوی اللہ کے سلسلے میں وہ روحانی بلند مقامات حاصل ہیں جن کا علماً ادراک بھی طاقت بشری سے خارج اور ارباب عقول کی عقلوں اور اصحاب عرفان کے شہود سے بہت بالا تر ہے۔
احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ مقام روحانیت میں وہ رسول اکرم کے شریک ہیں اور ان کے انوار مقدسہ عوالم مخلوق کی تخلیق سے بہت پہلے ذات خدا کی تسبیح و تحمید میں مشغول تھے۔ مثلا کافی میں محمد بن سنان سے روایت کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں میں حضرت ابو جعفر ثانی کی خدمت میں حاضر تھا، میں نے شیعوں کے اختلاف کا ذکر چھیڑ دیا تو حضرت نے فرمایا اے محمد، خدا ہمیشہ اپنی وحدانیت میں منفرد رہا۔ پھر اس نے محمد علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو خلق فرمایا، پھر یہ حضرات 1000 زمانے تک ٹھہرے رہے، تب خدا نے اشیاء کو پیدا کیا اور اشیاء کی پیدائش پر ان کو شاہد بنا کر ان کی اطاعت کو ہر چیز پر واجب قرار دیا اور اشیاء کے امور ان کے حوالے کر دیے، لہٰذا ان کو حق ہے جو چاہیں حلال کریں اور جس چیز کو چاہیں حرام کریں، البتہ یہ اسی چیز کو چاہیں گے جس کو خدا چاہے گا۔ اس کے بعد فرمایا اے محمد، یہی اصل دین ہے، جو اس سے آگے بڑھا وہ دین سے خارج ہو گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا منکر ہو گیا، وہ مٹ گیا، جو اس قاعدے پر باقی رہا وہی حق سے ملحق ہوا۔ اے محمد، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کافی میں مفضل سے روایت ہے، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ حضرات زیر سایہ الہی کیوں کر تھے؟ فرمایا اے مفضل، ہم اپنے رب کے پاس اس وقت ایک سبز سائے میں تھے جبکہ کوئی بھی وہاں ہمارے علاوہ نہ تھا، ہم خدا کی تسبیح و تقدیس و تحلیل و تمجید کرتے تھے، اس وقت ہمارے علاوہ نہ کوئی ملک مقرب موجود تھا نہ کوئی ذی روح، یہاں تک کہ خدا نے اشیاء کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، پھر اس نے جس طرح چاہا اور جس کو چاہا ملائکہ اور غیر ملائکہ کو پیدا کیا، پھر ان سب کا علم ہمارے سپرد کیا۔ اور وہ احادیث جو تخلیق طینت ابدان اور تخلیق ارواح اور ان کے قلوب، اور جو احادیث ان حضرات کو اس میں اعظم دیے جانے اور خزائن غیب الہی سے مخصوص علوم کی مرحمت کیے جانے پر اور علوم انبیاء و ملائکہ اور اس سے بھی بالا تر علوم کے دیے جانے پر جو ہمارے اور تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتے، اور وہ احادیث جو ان حضرات کے فضائل پر دلالت کرنے والی ہیں اور اصحاب کی معتبر کتابوں میں جا بجا پھیلی ہوئی ہیں، خصوصاً اصول کافی میں اس قدر ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ خود ان ذوات مقدسہ کے علاوہ کوئی بھی ان کے اسرار و حقائق پر آگاہ نہیں ہو سکتا۔ خود اس حدیث شریف میں جس کی میں شرح کر رہا ہوں صرف ایک فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، اور وہ آیہ تطہیر ہے، جس کے بارے میں بطور تواتر اخبار عامہ و خاصہ سے ثابت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں وارد ہوئی ہے۔ شیعوں کا تو اتفاق ہے، مگر اہل سنت کی بھی روایت تواتر کے ساتھ یا کم از کم بطور استفادہ ہی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے مراد اہل بیت عصمت و طہارت ہیں، اور اس کا ذکر توضیح واضحات کے مترادف ہے۔ حقیقت عصمت کا بیان اس حدیث شریف میں اور دیگر احادیث شریفہ میں بھی رجز کی تفسیر شک سے کی گئی ہے۔ بعض احادیث میں رجز کا مطلب تمام عیوب سے پاکیزگی بتایا گیا ہے، بعض سابق احادیث کی شرح سے معلوم ہو چکا ہے کہ نفی شک قلبی و قالبی عیوب کے نفی کے مستلزم ہے، بلکہ مستلزم عصمت ہے، اس لیے کہ عصمت برخلاف اختیار ایک امر ہے اور فطری و جبلی امور میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی نفسانی حالت اور باطنی نور ہے جو یقین کامل اور اطمینان تام سے حاصل ہوتا ہے، اور انسان سے جو معصیت و خطا ہوتی ہے وہ یقین و اطمینان میں کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یقین و ایمان کے درجات میں اتنا فرق ہے جس کو بیان کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو مشاہدہ حضوریہ کے ذریعے جو یقین کامل اور اطمینان تام حاصل ہوتا ہے وہی ان کو معصوم بنا دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے یقین نے ان کو اس منزل تک پہنچا دیا تھا کہ فرماتے تھے اگر مجھ کو تمام عالم اس شرط پر دے دیا جائے کہ چونٹی کے منہ میں جو دانہ ہے اس سلسلے میں اس پر ظلم کروں تو میں ہرگز نہیں کروں گا۔ بہرحال شرک و شک کا زائل ہونا، عالم طبیعت کی خباثتوں اور پلیدیوں اور غیر خدا کے تعلقات کی تاریکیوں سے پاک ہونا، اور کدورت انیت و انانیت کے دبیز پردوں کو ہٹا کر حق کی روشنی کا حصول اور انوار قدسیہ الہیہ اور آیات تامہ ربوبیہ کے ذریعے
ارادہ ازلیہ کے سبب رؤیت غیریت اور ان کا اپنے خالص اور خالص ترین بندوں کے لیے عطا فرمانا، یہ سب وہ مقامات ہیں جو وصف و بیان میں نہیں آ سکتے، اور عنقائے مغرب کی طرح دست امید کی غیب ہویت اس کے جلال کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتی۔ ان کا شکار کس نہ شود دام بازگیر۔ چھٹی فصل، ایمان کی توصیف نہیں ہو سکتی۔ ایمان بھی ان روحانی کمالات میں سے ہے جس کی نورانی حقیقت سے بہت کم لوگ آگاہ ہیں۔ خود مومنین بھی جب تک اس دنیا میں ہیں خدا کے نزدیک اپنے ایمان کی نورانیت اور کرامت سے ناواقف ہیں۔ انسان جب تک اس دنیا میں رہتا ہے اس دنیا کے اوضاع و عادات سے اس طرح مانوس ہو جاتا ہے، جب بھی آخرت کی نعمتوں اور کرامتوں یا عذاب اور رسوائیوں کو سنتا ہے فوراً دنیاوی صورتوں پر قیاس کرنے لگتا ہے۔ مثلا خداوند عالم نے مومنین سے جن کرامتوں کا وعدہ کیا ہے اور جن نعمتوں کو ان کے لیے مہیا کیا ہے اور انبیاء نے خبر دی ہے، ان کا اپنے بادشاہوں اور بزرگوں کی نعمتوں پر یا ان سے کچھ نفیس و اعلیٰ پر قیاس کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ یہ قیاس باطل ہے، کیونکہ آخرت کی نعمتوں اور روح و ریحان کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ ہم تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آب بہشت کی ایک گھونٹ تمام متصورہ لذتوں کی جامع ہو سکتی ہے۔ جس طرح کی نعمتیں ہوں ایک دوسرے سے ممتاز ہوں گی، ہر لذت کی کیفیت کو یہاں کی لذتوں کے مشابہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس حدیث میں مومنین کی کرامتوں میں سے ایک کرامت کا ذکر کیا گیا ہے جس کا مقابلہ اصحاب معرفت اور ارباب قلوب کے نزدیک نہ کسی چیز سے کیا جا سکتا ہے نہ کسی میزان میں تولا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مومن جب کسی برادر مومن سے ملاقات کر کے اس سے مصافحہ کرتا ہے تو خدا ان دونوں کی طرف برابر نظر رحمت ڈالتا ہے۔ دیگر بہت سی روایات میں بھی اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، دو مومن جب ملاقات کر کے مصافحہ کرتے ہیں تو خدا ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان کے گناہ اس طرح جھڑنے لگتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درخت کے پتے۔ خدا جانتا ہے کہ پروردگار کی یہ نظر اور اس کی توجہ باطن میں کون سی نورانیت اور کرامت رکھتی ہے، اور خدا اور بندہ مومن کے درمیان کے کون سے پردے اٹھا دیتی ہے اور مومن کی کیسی کیسی مدد کرتی ہے۔ لیکن یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ان کرامتوں کا حقیقی راز اور نقطہ کیا ہے، اور انسان کو اس سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ قلبی توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے تاکہ اس کے اتباع میں عمل نورانی و کامل ہو جائے اور قالب روح میں نفخہ الہی پھونکا جا سکے۔ حقیقی نقطہ راز محبت و مودت اہل بیت علیہ السلام کو مضبوط بنانا اور عہد اخوت فی اللہ کو مستحکم کرنا ہے۔ چنانچہ احادیث شریفہ میں اس نقطے کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور اس باب کی احادیث میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ چنانچہ کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، دو مومن جب ملاقات کر کے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھوں کے درمیان خدا اپنا ہاتھ بھی داخل کر کے اس مجھ سے مصافحہ کرتا ہے جو اپنے اس برادر مومن سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔ دوسری روایات میں ہے، جب دو مومن ملاقات کر کے مصافحہ کرتے ہیں تو خدا ان کی طرف اپنی رحمت بھیجتا ہے۔ اس میں 9 حصے تو اس شخص کے لیے ہوتے ہیں جس کی محبت اپنے دوست سے زیادہ ہوتی ہے، اور اگر محبت میں دونوں برابر ہوں تو رحمت الہی دونوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ اس باب میں احادیث بہت ہیں مگر ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ والحمدللہ اولا و آخرہ۔